حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس مبارک نشست میں ہم بات کریں گے خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر، اور بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسیت، محبت، لگاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانثاری کا معاملہ کس حد تک تھا۔ پھر بات کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دیا جس سے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تبارک و تعالی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بنے ہیں، یہ خلیفہ کیا رشتہ داری کے بنیاد پر یا قرابت، محبت، دوستی کی بنیاد پر خلیفہ اول بنے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، یعنی ان کا تعارف ہم سمجھیں گے۔ تو ہم تعارف پر بات کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف سمجھیں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام پیدائش کے بعد ان کے والدین نے رکھا عبد رب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کا بندہ۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبداللہ پڑا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ بکر اسے کہتے ہیں جو آگے رہنے والی چیز ہو، آگے آگے ہو، اسے بکر کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو القاب تھے، ایک لقب صدیق تھا، دوسرا لقب عتیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل کے کچھ سال کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے ہی محبت، انسیت اور ساتھ میں رہنے کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت عثمان بن عامر تھا۔ ان کے والد محترم کی کنیت جو تھی ابو قحافہ تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا، اور سلمہ کی کنیت جو تھی ام الخیر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو تمیم کے اچھے اثر و رسوخ رکھنے والے شخصیت، بڑے گھرانہ کے سردار، بنو تمیم کے سردار مانے جانے والے حضرت عثمان یعنی حضرت ابو قحافہ تھے۔ یہ انہی کی اولاد تھے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جو ہے 7ویں پیڑھی میں جا کر کے عبد مناف یا مرہ کے پاس جا کر کے ان کا نسب مل جاتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا تعارف ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے اور سب سے پہلے مسلمان اگر کوئی شخص بنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی اشکال کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے آمنا صدقنا اسلام قبول کیا۔ یہ ملک شام تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹ کر کے اس کے ٹکڑے گر رہے ہیں اور جو میرے پاس آ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، انہوں نے خواب کے لیے معبر کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کون ہے شخص جو میرے خواب کی تعبیر بتائے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بڑا عالم ہے جو خواب کی تعبیر کو جانتا ہے، وہ بتاؤ کہ میں اس کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھ سکوں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عالم ہے، اس کا نام، وہ یہودی تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نامی شخص کے بعد پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ بحیرہ بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جس پر آپ ایمان لائیں گے اور دنیا کے اندر آپ ان کے دوست ہوں گے اور ان کے آپ وزیر ہوں گے، ان کے ساتھ آپ ہم سفر ہوں گے، ان کے ہمراز ہوں گے، ان کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے، یعنی ان کے جانشین بنیں گے۔ یہ بحیرہ نامی راہب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، عالم تھا، یہودی، خواب کا جانکار تھا، اور خود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے بڑے جانکار تھے۔ جب وہاں سے تشریف لائے ہیں، کسی نے بتایا کہ آپ کے دوست نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، عبادت کے معاملے میں وہ تنہا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور خود اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے سنا ہے اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ واقعی نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اور پھر بطور خوشی کے اور بطور ثبوت کے، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بے انتہا لگاؤ تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37.5 سال تھی، مارے انتہا کی، کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے۔ پوچھا کہ کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا تھا اور راہب سے پوچھا کیا وہ خواب تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی بحیرہ نے جو بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ ہوں گے اور تم اس کے دوست بنو گے، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور پہلے ہی دن
اپنی کارکردگی کا وہ نمونہ پیش کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا وہ زبردست ثبوت پیش کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابی کو دامن اسلام میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ 6 صحابی پہلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت و تبلیغ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر رہے ہیں اور اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس فانی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس فانی دنیا میں تشریف رکھتے ہیں تب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر کے رہے ہیں، اللہ کے رسول سے اس طریقے سے چپکے رہے ہیں، اس طریقے سے سایہ بن کر کے ساتھ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ریشم کے 6 بڑے کاروبار تھے، بڑے کارخانے یا بڑے دکان تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ریشم کے بڑے مالدار مانے جاتے تھے، بڑا اثر و رسوخ تھا مکہ میں۔ اسلام قبول کیا ہے تو اسلام پہ قربانیاں دینی شروع کی ہے۔ جو لوگ پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے ان لوگوں کو بڑی بڑی پٹائیاں ہوئی ہے، بڑا زد و کوب کیا گیا، طرح طرح سے سزائیں دی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مؤذن رسول ہیں، اذان سب سے پہلے دینے کا شرف حاصل ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بڑا ظلم ہوتا تھا۔ امیہ بن خلف، ابو سفیان اور طرح طرح کے اور بھی جو دشمنان اسلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے تپتے ہوئے ریت پر، گرم ریت پہ جس پہ پاؤں رکھنا مشکل ہو، اس پر چت لٹا دیا جاتا، ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اس قدر مارا جاتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے، یا اسلام سے منحرف ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے، دین سے دور ہو جائے۔ مارنے والے تھک جاتے تھے، تھک کر کے چور ہو کر کے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف زبان پہ احد احد اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان تھکتی نہیں تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ ہمارے نبی کے غلام، ہمارے نبی کے عاشق، ہمارے نبی کے شیدائی، ہمارے نبی کے دیوانے اور پروانے کی یہ حالت ہو رہی ہے، اس طریقے سے زد و کوب کیا جا رہا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر بندہ صرف یہ کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے، بس گناہ اور خطا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اتنی سزا دی جا رہی۔ حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف سے سودا کیا، امیہ بن خلف نے شرط لگائی ہے کہ تم اپنے غلام نستورہ کو دو گے اور اس کے علاوہ اتنے سونے چاندی، اتنے دولت درہم دو گے تو میں اس کو بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر نے دولت جا کے دی اور جا کر کے اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑایا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھا۔ نستورہ غلام جو 10 آدمی کا اکیلا کام کرتا تھا، وہ غلام بھی جا کر کے اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ نستورہ غلام کافر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بارہا کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ دل میں ایک قلق تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
مسلمان ہو جاتا ہے تو عذاب قبر سے بچے گا، جہنم کے آگ سے بچ جائے گا۔ لیکن کہا کہ ابو بکر آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا ہر کام کروں گا، جو کہیں گے میں مانوں گا، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر کے اسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض میں امیہ بن خلف کے حوالے کیا اور بلال حبشی کو چھوڑا دیا۔ بڑا خطیر رقم خرچ کیا۔ پھر بہت ساری ایسی صحابیاں تھیں، ام جمیل وغیرہ، جن کو کفار مکہ اسلام لانے کے پاداش میں بے تحاشا مارتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیر رقم، بڑے رقم، منہ مانگے رقم دے کر کے ان خواتین کو، جو اسلام لانے والی پہلی خواتین ہیں، ان لوگوں کو بھی چھڑایا ہے۔ چھڑانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھا ہے۔ بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان مظلوموں کو، جو ظالموں کے ظلم کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، جو طرح طرح سے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے، تم نے اس کو چھوڑا دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، جن کا نام عثمان بن عامر تھا، انہوں نے کہا ابو بکر تم کو خریدنا بھی تھا تو اچھے نوکروں کو خریدتے، اچھے غلاموں کو خریدتے، جو کام کرتا۔ یہ حقیر کو، غریبوں کو خرید لیا تم نے، کمزوروں کو، لاغروں کو، بیماروں کو خرید لیا، اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس کی اتنی پٹائی ہو گئی، ان کے آقا ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے آقا ان کو لات مارتے ہیں، اور تم نے اس کو خرید کر کے لیا آیا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولا، پھر اسلام کے خلاف ابو قحافہ نے کچھ زبانیں بڑھا دی، کچھ چند غلط بات بول دی اسلام کے خلاف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے والد محترم کے گال پہ تماچا رسید کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ شرافت کے اعلی مینار پہ ہے۔ کوئی آدمی زمانہ جاہلیت سے لے کر، بچپن سے لے کر اسلام کے میں داخل ہونے تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے حضرت ابو بکر کی شخصیت اور ذات اور ان کی بدتمیزی پر کہ یہ بدتمیز ہے، یہ شریف نہیں ہے۔ ہر کوئی شریف کہتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ صادق اور امین اور سچے اور شریف کہتے ہیں۔ لیکن جب مارا ہے تو ابو قحافہ یہ شکایت لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے گال پہ تماچا مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ساری باتیں کہی، ساری باتیں ان کی میرے سروں پہ ہیں، ساری باتوں کو میں اپنے پلکوں پہ رکھتا ہوں، ان کے سارے احکام میرے سر پہ ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف بولا، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بولا، تو میرے جذبات قابو میں نہ رہ سکے، میں بے قابو ہو کر کے میں نے ان کے گال پہ تماشا لگایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قحافہ نے دیکھا نا، تو دیکھ کر کے بہت متعجب ہوئے، کہا کہ واقعی یہ میرا بیٹا بھی سچا ہے اور میرے بیٹے کا دوست بھی سچا ہے۔ اور پھر اس کے دل میں آئے کہ واقعی میرا بچہ تو میرے گود میں پل کر کے 37-38 سال کا یہ بنا ہے، جب اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی بدتمیزی، گستاخی اور میرے ساتھ بدزبانی نہیں کی ہے، تو یہ میرے ساتھ جو اتنی بڑی حرکت کی ہے، واقعی میرا گناہ ہے، واقعی میں غلط ہوں۔ اور فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا ہے، اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور نورانی چہرے اور چمکتے اور دمکتے چہرے کو پڑھا ہے نا حضرت ابو قحافہ نے، چونکہ یہ بھی تو بنی تمیم کے سردار تھے، یہ بھی قریش مکہ کے شاخ سے نکلے ہوئے بڑے لوگوں میں تھے، مکہ میں ان کی بھی تو بڑا نام تھا، ان کا بھی تو بول بالا تھا، بڑے اچھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، عقل مند تھے۔
पढ़ लिया चेहरे को, बेटे को भी पढ़ा चेहरे को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को भी पढ़ा। आंख से आंसू निकलने लगे। कहा अबू बकर बोल अपने मोहम्मद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि मुझे भी दायरा इस्लाम में दाखिल करे। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हज़रत अबू कुहाफा ने हाथ रखा और इस्लाम कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। यही वो वक्त है कि हज़रत अबू कुहाफा इस्लाम में इसी वक्त दाखिल होते हैं। दोस्तों, हज़रत अबू कुहाफा ये ख़ानदान, हज़रत अबू बकर का ख़ानदान, ये एक ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है और हज़रत अबू बकर की सिद्दीक की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि 1,24,000 सहाबा किराम में ऐसी शख्सियत नहीं मिलती कि जिनके 4 पुश्त सहाबियत का दर्जा रखते हों, 4 पुश्त सहाबी हों। हज़रत अबू बकर के वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफा, इनकी माँ सलमा उम्मुल खैर, खुद हज़रत अबू बकर, इनकी अहलिया जितनी भी अहलियाँ थी सब, फिर इनकी औलाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर, ये भी हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा, फिर इनके बाद हज़रत अबू बकर के दामाद हज़रत ज़ुबैर, फिर उसके बाद पोते हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, फिर उनके बाद नवासे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, उबैदुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान, ये पोते उबैदुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान है, ये पोते। इस तरीके से हज़रत अबू बकर के वालिद, खुद, इनकी औलाद, इनके पोते और इनके नवासे, ये मुसलमान हुए हैं। बड़ी शख्सियत है, बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बेइंतहा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमाए और सारे लोग अपने अपने पसंद की बात कर रहे हैं कि मेरी पसंद ये है, मेरी पसंद ये है, मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। अब आप सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, दोस्ती, करावत, कुर्बानी और इश्क पे आप परेशान हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर कैसा इश्क किया करते थे अल्लाह के रसूल से। जब पसंद की बात आई ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी भी कुछ पसंद है। कहा क्या पसंद है? कहा पसंद ये है कि अल्लाह के रसूल मैं आपको देखूं और देखता रहूं, मैं देखूं और देखता रहूं, खूब देखूं। और अल्लाह ने हज़रत अबू बकर को अल्लाह के रसूल का दीदार भी खूब करवाया। गारे सौर में थे ना जो हिजरत करके गए थे, 3 दिन और 3 रात गारे सौर में रहे, बस अपने गोद को रेहन बना दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो एक किताब थी, और चेहरे अनवर का जो हुस्न था ना, ये वरक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रेहन पे रखे हुए नूरानी चेहरे और इस नूरानी वर्क को पढ़ रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, दीदार पे दीदार होता जा रहा था। और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको खूब देखूं, मैं आपका खूब दीदार करूं, मेरा ये शौक़ है, मेरी ये पसंद है। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी दूसरी पसंद ये है कि मेरी बेटी आयशा हो और आपके निकाह में हो। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि मैं एक लम्हा के लिए भी हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी अख्तियार न करूं, मैं दूर ना हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही वजह थी कि सफ़र में और हजर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत अबू बकर। इल्ला माशा अल्लाह के जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाए, अल्लाह के रसूल के हुक्म के अलावा कोई ऐसा मौका नहीं है कि जिस मौके पर अल्लाह के रसूल रहे हों और हज़रत अबू बकर न रहे हों। हर मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल का साथ दिया, अल्लाह के रसूल के साथ रहे।
اور اس کی تکمیل دوسرے طریقے سے صدیق بنت صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر کے یہ شوق بھی، یہ پسند کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر لیا کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے نکاح میں دیا کہ میں سفر میں ہر جگہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں، لیکن رات کی تنہائی میں میری بیٹی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور محبت، لگاؤ اور دیوانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروانہ وار ہو کر کے محبت کرنے والے کہ اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نکاح میں دیا۔ کہا اللہ کے رسول میں دوست تو آپ کا پکا ہوں، میں قریبی تو آپ کا پکا ہوں، میں دیوانہ تو آپ کا سچا ہوں، امتی تو آپ کا حقیقی ہوں، اللہ کے رسول کاش کہ آپ میرے رشتہ دار بھی بن جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا بھی حق ادا کیا۔ کہا کہ باہر تک تو رشتہ اچھا ہے اللہ کے رسول، اگر رشتہ بن جائے تو میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دولہا بن کر کے گئے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ایک اور شان ہے، وہ شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا نا، 9 ہجری میں فرض ہوا اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے کے لیے گئے، تو پہلے 1 سال پہلے حضرت جبرائیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ پہلے حج پہ جائیں، خود اپنا نائب بنا کر کے، اپنا وزیر بنا کر کے، اور حکم دیا کہ وہاں جا کر کے آپ وہاں کے لوگوں کو یہ اعلان کر دیں کہ جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنے بھی کفر و شرک ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں حج کے موقع سے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، وہ سارے کے سارے ممنوع ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ حج کرنے کے لیے حج کے فرضیت کے بعد سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور خود امیر بن کے جاتے ہیں اور جا کر کے اعلان کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو بھی کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ لوگ کیسے بھلا سکتے ہیں؟ تاریخ سے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، بخار سے ہوش نہیں ہو رہا ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، بیٹھ جا رہے ہیں، کہا عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد محترم رقیق القلب ہیں، اور یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کے اعتبار سے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ کسی کا غم برداشت نہیں کر پاتے، کلیجہ مجمحل ہو جاتا، رونے لگتے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کہا میرے والد کو جب یہ معلوم ہوگا نا کہ اللہ کے رسول اتنے بیمار ہیں اور اتنے لاغر ہو گئے کہ مصلی پر نماز نہیں پڑھا سکتے، تو میرے والد بے قابو ہو جائیں گے، دل ان کا پریشان ہو جائے گا، رونے لگیں گے۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جائے کہ وہ نماز پڑھا دے، وہ جڑی ہیں، بہادر ہیں، قوی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور سے یہ راضی نہیں ہے کہ کوئی اور پڑھائے، حضرت ابو بکر ہی پڑھائیں، اللہ کو یہی رضا ہے، اللہ کی رضا مندی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
جو ہے مصلی نبی پر امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و شوکت۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر جو ہے نا، زندگی کے دو سفر، ایک ایسے دو سفر ہیں کہ جو تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو سفر سے سبق نہ لے، دو سفر کو بھول جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سفر میں، دونوں سفر میں کیا کردار ہے، اس کو مسلمان عقیدت سے نہ سنے اور اپنی زندگی میں نہ اتارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا سفر جو ہے وہ ہے سفر معراج، راتوں رات ساتوں آسمان پہ جانا، پھر تفریح کرنا، نماز کی فرضیت ہونا۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے کچھ آپ سوالیہ نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ کیا؟ کہا میں دنیا میں جو جاؤں گا، لوگوں کو جو میں کہوں گا کہ راتوں رات آسمان پہ گیا اور امامت کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ساتوں آسمان پہ گیا، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، نماز فرض ہوئی، پھر اس کی تخفیف ہوئی، پھر میں آیا، یہ اس کی تصدیق کون کرے گا، کون مانے گا؟ کہا کہ جائیے، آپ کے دوست ہوں گے جن کو ہم آسمان پر اسمہ فی السماء صدیق، کہ جس کو آسمان پہ ہم صدیق کے نام سے جانتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کو ہم آسمان پہ تمام فرشتے صدیق کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو لوگوں کو یہ ذکر کیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ سے جو ہے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، امامت کرایا ہے، پھر ساتوں آسمان پہ گئے، نماز میں، یہ ساری کہانی جب بتایا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا اس سے؟ کہا حقیقت میں اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا ہے؟ تو کہا ہاں کہا ہے انہوں نے ایسا۔ کہ جب انہوں نے اپنی زبان سے کہا تو بالکل حق کہا ہوگا، سچ کہا ہوگا۔ اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق لقب دے دیا کہ آسمان کے فرشتے تو صدیق کہتے ہی ہے، دنیا کے انسان بھی صدیق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سفر جو ہے سفر ہجرت، جب سفر معراج ہوا نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور ان کے گھر سے لے کر کے گئے ہیں، ام ہانی کے گھر سے، اور جا کر کے مقام تجلی پر چھوڑ دیا کہ اب یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پر جل جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ اللہ کے رسول خود ان کے گھر گئے ہیں۔ جب کافروں مشرکین نے ستانا شروع کیا نا، اللہ کی زمین کو وسیع سے وسیع ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام پر ان کافروں مشرکین نے تنگ کرنا شروع کیا، طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کیے نا، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دھیرے دھیرے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور خود ہجرت کے حکم کے انتظار میں رہے۔ چونکہ کوئی بھی نبی، جن نبیوں نے ہجرت کی ہے، بغیر اللہ کے حکم کی ہجرت نہیں کی ہے۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ مچھلی نے نگل لیا، کشتی سے اترا، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہی ہجرت کیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں کہ کب اللہ کا حکم آئے گا کہ ہم ہجرت کے لیے جائیں گے، 2 اونٹ کو پال کر کے پوس کر کے رکھا۔ اللہ کے رسول جب گھر گیا نا تو کہا کہ ابو بکر ہجرت کا جو ہے حکم آ چکا۔ حضرت ابو بکر بے انتہا خوش ہوئے، مسرت کی انتہا نہ رہی۔ کہا اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹ پال رکھا ہے، 2 اونٹ پال رکھا ہے ہجرت کے لیے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ پھر غار میں گئے، اور جانے کے بعد
سوراخوں کو بند کیا، سانپ نے کاٹا، بڑا واقعہ ہے، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہے۔ پھر سور کے پہاڑ پہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ کو اپنے کاندھے پہ بیٹھایا، کاندھے پہ لے کر اتنے اونچائی پہ چڑھے، بڑی قربانی۔ یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، آسمان کو دیکھی اور آسمان پہ بہت سارے ستارے کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول کیا آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کی نیکی ہوگی؟ کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب کی نیکی۔ کہا اتنی نیکی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر میرے والد صاحب کی؟ تو کہا کہ آپ کے والد صاحب کی ایک رات کی نیکی کے عوض میں یہ حضرت تمام امتیوں کی نیکی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی جو ہے کم پڑ جائے گی۔ اور ایک موقع سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ ابو بکر صدیق آپ میری پوری زندگی کی نیکی لے لیجئے اور غار ثور کے ایک رات کی نیکی دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں سفر بڑے کامیاب سفر رہے اور دونوں میں کردار ابو بکر رہا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی صداقت، محبت، انسیت، رواداری، وفاداری، اپنے آپ کو اللہ کے رسول پہ نچھاور کر دینا، یہ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔